بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دونوں ہاتھوں میں سبزی اور راشن کا سامان اٹھائے گھر کی جانب روانہ تھی۔ میری کوشش تھی کہ بس جلدی سے یہ بھاری سامان گھر تک پہنچا کر پھر پانی بھرنے کا کام بھی شام ہونے سے پہلے کر لوں، کیونکہ اس کے بعد اتنا دور کھیتوں تک اندھیرے میں جانا میری جیسی کنواری لڑکی کے لیے خطرناک تھا۔ دھوپ اب کافی حد تک ڈھل چکی تھی، مگر راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ میرے چہرے پر تھکاوٹ کی وجہ سے پسینہ نمودار ہو چکا تھا۔ چلتے چلتے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں پر ایک دو لوگ ہی تھے جو کہ اپنے دھیان میں جا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا وہم ہو۔ میں سر جھٹک کر آگے چلنے لگی، مگر پھر کچھ دیر بعد عجیب سی آواز آنے لگی۔ میں نے رک کر غور کیا تو ایسا لگا جیسے پروں کے پھڑ پھڑانے کی آواز ہو۔ میں نے چونک کر ایک دم اوپر آسمان کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی، کیونکہ ایک کالا سیاہ کوا میرے سر کے اوپر فضا میں اڑ رہا تھا۔ وہ کوا بہت ہی عجیب تھا، کیونکہ میرے اس جگہ پر رک جانے سے وہ بھی فضا میں ایک ہی جگہ رک چکا تھا۔ اس کوے کو ایک ہی جگہ پر ٹھہرے یکٹک نیچے کی طرف دیکھتا پا کر مجھے بہت عجیب لگا تھا۔ وہ کوا حیرت انگیز طور پر عام کووں سے بڑا تھا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ انگارہ ہو چکی تھیں، جن سے مجھے بے ساختہ خوف آیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ سبزی کے تھیلے دوبارہ سے اٹھائے اور مزید تیزی کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہونے لگی۔ مجھے وہ پروں کی پھڑ پھڑانے کی آواز اب بھی مسلسل آئی جا رہی تھی، جس سے میں خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ غصے کا شکار بھی ہو رہی تھی۔ وہ کوا میرے ساتھ ہی چلتا ہوا اڑ رہا تھا۔ جب میں گھر تک پہنچ گئی تو اوپر آسمان کی طرف اس پر اسٹار کوے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا ہی تھا کہ وہ ایک زوردار چیخ مار کر میرے سر کے بہت قریب سے گزرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کوے کی اس حرکت نے بہت ڈرا دیا تھا۔ میں نے ڈر اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں اس جگہ پر دیکھا جس جگہ سے وہ کوا اڑتا ہوا غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ہر طرف دیکھا، مگر وہ جانے کہاں ایک دم سے دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ میں نے دن ڈھلتے دیکھا تو جلدی سے گھر کے اندر داخل ہو کر وہ سبزی کے تھیلے باورچی خانے میں رکھے اور باہر صحن میں ایک طرف رکھی بالٹی لے کر کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں کافی تیزی سے چلتی جا رہی تھی تاکہ جلد از جلد یہ پانی بھرنے کا کام مکمل ہو سکے۔ کچھ ہی دیر میں شام ہو جاتی، جس کے بعد پورے گاؤں میں ایک عجیب سی پراسراریت چھا جاتی تھی۔ مجھے آج تک سمجھ نہ سکا کہ شام کے بعد ہر طرف اتنا سناٹا کیوں چھا جاتا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اس سناٹے سے خوف کھاتا تھا اور گھروں سے باہر کسی صورت نہ نکلتا۔ میں کھیتوں کی طرف جاتے اس سنسان راستے سے گزر رہی تھی۔ اس وقت کوئی بھی مجھے دکھائی نہ دیا تھا۔ ایک دم سے سڑک پر ایک بہت بڑا سایہ دیکھ کر میں چونک گئی تھی۔ ادھر ادھر خوف سے زرد پڑتے ہوئے دیکھا، مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ اچانک سے تیز چنگھاڑتی آواز سن کر ایک جھٹکے سے اوپر کی جانب دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کالا سیاہ پراسرار کوا عین میرے سر کے اوپر موجود اپنے بڑے بڑے پروں کو پھڑ پڑا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ وہ کوا آخر میرا پیچھا کیوں کیے جا رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں مسلسل مجھے ہی گھورے جا رہی تھیں۔ میں نے اس کوے کو نظر انداز کرتے ہوئے جلدی سے کنویں کی طرف جانا جاری رکھا۔ ہر تھوڑی دیر بعد میں جب بھی اوپر دیکھتی وہ مجھے اپنا پیچھا کرتا ہی دکھائی دیتا، جس سے میں اب شدید پریشان ہو گئی تھی۔ آخر کار کنویں تک پہنچ کر جلدی سے بالٹی میں پانی بھرنا شروع کیا۔ اس دوران میں نے غلطی سے بھی اس کوے کی طرف نہ دیکھا تھا۔ مجھے اس کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ایک عجیب سی پراسرار آواز نکال رہا تھا جو کہ عام کووں سے بالکل مختلف تھی۔ پانی بھرنے کے بعد میں جیسے ہی واپس جانے لگی تو وہ کوا ہر تھوڑی دیر بعد نیچے بالٹی کے قریب آ کر اس میں سے پانی پینے لگ جاتا۔ میں بہت دفعہ اس کو شش کی آواز نکال کر بھگانے کی کوشش کرتی، مگر وہ ذرا بھی مجھ سے خوف زدہ نہ ہوتا تھا، بلکہ مزید مجھے تنگ کرنے لگ گیا تھا۔ میں اس پراسرار کوے سے بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ آس پاس کوئی موجود نہ تھا جس سے میں مدد لے سکتی تاکہ اس کوے سے جان چھوٹ سکے۔ میں نے ایک دم ذہن میں آتے خیال کے تحت کھیتوں میں ہی ادھر ادھر نگاہیں گھمائی۔ آہستہ آہستہ میں نے آگے کی طرف چلنا جاری رکھا تاکہ اس کوے کو مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو سکے۔ کوے کو بالٹی سے پانی پیتا دیکھ کر ایک دم سے نیچے جھکی اور ایک قدرے بڑا پتھر ہاتھ کی مٹھی میں چھپا لیا۔ وہ کوا جیسے ہی اوپر اڑنے لگا تو میں نے اللہ کا نام لے کر اس کوے کا تاک کے نشانہ لیا اور بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے وہ پتھر اس کوے کو مار دیا۔ ایک دم پتھر لگنے سے وہ کوا زخمی ہوتا زمین پر گرا تھا۔ میں نے اس کو کھیتوں کی گھاس میں اچانک گم ہوتے دیکھا کہ اس کی طرف قدم بڑھایا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کوا مجھے کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں صدمے سے ادھر ادھر دیکھے گئی، لیکن
وہ کوا اس جگہ پر زخمی ہو کر اوپر سے گرا تھا، جبکہ اس وقت وہ ایسے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ میں نے ایک دم آسمان کی جانب دیکھا، جہاں دیکھتے ہی دیکھتے کالے سیاہ بادل چھا چکے تھے۔ میں چونک کر اس اچانک سے بدلتے موسم کو دیکھنے لگی، جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بالکل صاف تھا۔ بادلوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا، جبکہ اس وقت شام سے پہلے ہی اندھیری رات جیسا سما ہو چکا تھا۔ میں بہت ہی خوفزدہ ہو گئی تھی کہ آخر اب میں اس اندھیرے میں گھر تک کیسے جاؤں گی۔ میں نے جلدی سے وہ پانی سے بھری بالٹی اٹھائی اور گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ آسمان پر زوردار انداز میں بادل گرج رہے تھے، جنہوں نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ میں کانپنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں گھر پہنچ کر جلدی سے ایک طرف پانی کی بالٹی رکھی، سب گھر والوں کو کھانا دسترخوان پر لگا کر بلایا۔ کچھ ہی دیر میں جب کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے باورچی خانے میں برتن دھوئے۔ رات کا کھانا کھا کر سب سونے کے لیے چلے گئے۔ میں بھی تھکاوٹ محسوس کرتی اوپر چھت پر بنے ایک چھوٹے سے ڈربے نما کمرے میں آ گئی تھی۔ باہر بارش بہت زور و شور سے شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس تبدیل کیا اور عشاء کی نماز ادا کر کے سونے لیٹ گئی، مگر جو ہی سونے کے لیے لیٹی تو ایک دم سے ایسا لگا جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی پہلے سے موجود ہو۔ مجھے باقاعدہ کسی کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ میں خوف سے کانپتے ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی، مگر ہر طرف گپ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اس طوفانی بارش کی وجہ سے بجلی کب کی جا چکی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باہر کھڑکی کی طرف دیکھا تو کسی کا سایہ سا دکھائی دیا۔ میں خوف کے مارے سانس تک رک گئی تھی۔ چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ سایہ بہت بڑا تھا۔ میں سمجھی شاید وہ کوئی چور تھا جو کہ میرے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے ڈر سے لرزتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ مزید ایک لمحہ میں یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی۔ خوف کی وجہ سے میری زبان تالو سے چپک گئی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی اندیکھی طاقت نے مجھے بولنے سے روک رکھا تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جو ہی دروازے کی جانب بڑھنا چاہا تو ایک دم کسی وجود سے زوردار انداز میں ٹکرائی، جس نے میری کلائی جکڑ لی تھی۔ میرے سامنے ہی ایک لمبا چوڑا آدمی اپنے ہاتھ میں ایک لالٹین پکڑے کھڑا تھا، جس کی وجہ سے پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس عجیب سے آدمی سے دور ہونا چاہا، مگر عجیب سی طاقت نے میرے قدم اسی جگہ زنجیر کر ڈالے تھے کہ میں ایک قدم بھی اس پراسرار آدمی کے سامنے سے نہ ہٹ پا رہی تھی۔ وہ آدمی اپنی آنکھوں میں حد سے زیادہ سرخی لیے ہوئے مجھے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی لال غصے سے بھری آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ میں سمجھ نہ سکی کہ اچانک سے غیر آدمی کیسے ہمارے گھر آ کر رات کے اندھیرے میں میرے کمرے میں چلا آیا تھا۔ مجھے خوف آیا کہ اگر گھر میں کسی نے اس انجان آدمی کو میرے کمرے میں رات کے اس وقت کھڑا دیکھ لیا تو میری کتنی رسوائی ہونی تھی۔ ابو مجھے جان سے مار ڈالتے، جبکہ میری امی نے تو مجھے دھکے دے کر اس گھر سے ہی نکال دینا تھا۔ اس گھر میں بچپن ہی سے میں ایک اذیت بھری زندگی گزارتی آئی تھی۔ اب اس خوفناک آدمی کا اچانک سے رات کی تنہائی میں میرے کمرے میں آ جانا مجھے ایک عذاب کی مانند لگ رہا تھا۔ میرا نام عالیہ ہے۔ میں اپنے والدین کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی۔ بچپن ہی سے میں اپنے والدین کے ہوتے ہوئے محرومی کی زندگی گزارتی آئی تھی۔ مجھے آج تک اپنے والدین کی طرف سے پیار تو دور کی بات، ایک نرم نگاہ بھی نصیب نہ ہوئی تھی، جبکہ میری چھوٹی بہن میرے والدین کی لاڈلی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ سکا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں۔ ہمیشہ اس گھر میں بالکل غیروں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ میں 6 سال کی عمر سے امی کی ڈانٹ سنتے آ رہی تھی۔ وہ مجھے پورے گھر میں پوچھا لگانے کو بولتی تھی، اور اگر غلطی سے بھی ان کو کسی جگہ گرد دکھائی دیتا تو وہ مجھے بہت مارتی تھی۔ مجھے انہوں نے بچپن ہی سے اوپر چھت پر بنے دڑبے نما کمرے میں رہنے کو کہا تھا، جبکہ میری چھوٹی بہن ہمیشہ سے امی کے ساتھ سویا کرتی تھی۔ امی اس کے ہر طرح کے ناز نخرے اٹھایا کرتی تھیں۔ وہ جو کہتی اس کو حرف آخر سمجھ کر پورا کیا جاتا تھا۔ میرے ابو بھی جب گھر میں فارغ ہوتے تو وہ میری چھوٹی بہن کے ساتھ بہت پیار سے بات کرتے تھے۔ وہ اس کو اپنی شہزادی کہہ کر پکارتے تھے، مگر جانے کیوں مجھے غلطی سے بھی ایک بار پیار بھری نگاہ سے نہ دیکھتے۔ میں ان تینوں کو آپس میں ایک خوشگوار زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اپنے والدین کی سگی بیٹی ہی نہ تھی، اسی وجہ سے میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کرتے تھے۔ مگر میری اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہتی تھی جب گاؤں کی کوئی عورت ہمارے گھر آ جائے۔ میرے والدین مجھ سے شہزادی جیسا سلوک کرنے لگ جاتے تھے۔ ان کا شینی لہجہ مجھے صدمے میں مبتلا کر دیا کرتا تھا۔ امی ان کے سامنے مجھے خود اپنے ہاتھ سے کھانا تک کھلاتی تھی، جبکہ ابو مجھے محبت سے اپنے حصار میں لے کر بیٹھتے۔
مجھے ان کا یہ چاشنی میں ڈوبا لہجہ بہت پراسرار لگتا تھا، جو صرف محض ایک دکھاوے کے سوا کچھ نہ ہوتا تھا۔ اس دوران میری چھوٹی بہن کو ابو گھر میں ہی کمرے میں رہنے کا کہتے تھے۔ وہ آج تک کسی کے سامنے اپنا پیار اپنی چھوٹی بیٹی پر نہ لٹاتے۔ یہ سب بہت عجیب تھا۔ امی بھی کبھی گاؤں کے لوگوں کے سامنے میری بہن کا ذکر نہ کرتی، بس مجھے ہی وہ اپنی بیٹی کے طور پر تعارف کرواتی تھے۔ بہت کم لوگ ہی جانتے تھے کہ میرے ابو کی ایک اور بیٹی بھی تھی۔ میں آج تک امی سے ان کے ایسے دوغلے رویے کی وجہ نہ پوچھ سکی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ امی نے کبھی جواب نہ دینا تھا۔ بس مجھے ان سے سوال کرنے کی سزا کے طور پر پورا دن بھوکا پیاسا رکھنا تھا۔ ابو گھر میں بہت کم پائے جاتے تھے۔ ہم سب کو یہ پتا تھا کہ ابو کھیتوں میں کام کرتے تھے، مگر ان کے کام کی نوعیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ میں اکثر ان کھیتوں کی طرف کنویں سے پانی بھرنے جایا کرتی تھی، مگر مجھے آج تک کبھی وہاں پر ابو دکھائی نہ دیے تھے۔ مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے وہ ہم سب سے کھیتوں میں کام کرنے کا بہانہ کر کے کہیں اور جایا کرتے تھے۔ وہ آج تک رات کے وقت گھر نہ رکے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا کام رات کو فصل کی نگرانی تھا، مگر مجھے یہ بات کبھی سچ نہ لگی تھی۔ ایک مرتبہ ابو کو میں نے دوپہر کے وقت کھانے سے فارغ ہونے کے بعد گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ وہ امی کو کام پر جانے کا کہہ کر نکلے تھے۔ امی اور میری چھوٹی بہن اس وقت کمرے میں تھیں۔ میں چپکے سے اپنی چادر لے کر آئی اور ان سے اپنا چہرہ چھپانے کے بعد ابو کا پیچھا کرنے کی نیت سے گھر سے نکلی۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ اگر ابو نے مجھے پیچھا کرتے دیکھ لیا تو وہ مجھے گھر لے جا کر بہت مارتے۔ اسی وجہ سے میں اپنے چہرے کو اچھے سے ڈھانپ چکی تھی۔ میں نے ابو کا رخ کھیتوں کی بجائے دوسری طرف دیکھا تو ٹھٹک گئی، کیونکہ وہ گاؤں سے دور گھنے جنگلات کی جانب جاتے جا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ وہاں کیا کرنے جا رہے تھے، کیونکہ گاؤں میں سب جانتے تھے کہ وہ گھنے جنگلات کافی خطرناک تھے۔ وہاں پر ہمیشہ سے کچھ اندیکھی مخلوق آباد تھی جو کہ اس جنگل میں ہی رہا کرتی تھی۔ ان کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہ ہوتا تھا، اور نہ کبھی انہوں نے انسانوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ نے اس کائنات میں جیسے انسانوں کو بنایا ہے ویسے ہی ازل سے جنات کو بھی بنایا ہے۔ جنات کی تخلیق انسانوں سے بھی پہلے اس دنیا میں کی گئی تھی۔ ہم انسان کبھی بھی جنات کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ انسانوں کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ جنات اگر خود چاہیں تو وہ انسانوں کے سامنے انسانی روپ دھار سکتے ہیں، کیونکہ اصلی روپ میں اگر کوئی انسان ان کو دیکھ لے تو ان کی بھیانک شکل دیکھ کر خوف سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں نے ہمیشہ سے یہ سن رکھا تھا کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دنیا میں سکون کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کبھی کوئی انسان ان کو یا پھر ان کے خاندان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ اس دنیا کی زندگی کو ایک بھیانک روپ میں ڈھال دیتے ہیں۔ اپنی پراسرار طاقتوں سے وہ اس انسان کو اس قدر اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ خوف کے مارے اس کا دل خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ مجھے عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ابو کو اسی جنگل میں گھستے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ میں اس جنگل کی حدود سے باہر ہی کھڑی ان کو پکارنا چاہتی تھی کہ اس آسیب زدہ جنگل میں نہ جائیں، مگر مجھے پتا تھا وہ میری کبھی نہ سنتے، الٹا اپنا پیچھا کرنے پر مجھے بہت بے عزت کرتے۔ میں خاموشی سے کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ اندر جانے کے خیال سے ہی مجھے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا تو ایک پراسرار نظارہ دکھائی دیا کہ اس جنگل کے اوپر آسمان کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو چکا تھا، جبکہ باہر سب نارمل تھا۔ میں ڈر کے مارے کانپتی ہوئی کچھ دیر وہیں کھڑی رہی، مگر ہر طرف عجیب سا اندھیرا چھاتے دیکھ کر وہاں سے گھر کی جانب قدم بڑھائے۔ یہاں سے گھر کافی دور تھا، جہاں تک پہنچتے ہوئے مجھے شام ہو گئی۔ میں گھر آئی تو امی صحن میں ہی یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ مجھے گھر میں گھستے دیکھا تو ایک دم تیزی کے ساتھ میری جانب بڑھی اور مجھے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ میرے سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑ گئی تھی۔ کہاں گئی تھی تو مجھے بتائے بنا؟ اپنی ماں کی چنگھاڑتی آواز سن کر میں نے حیران ہوتے ہوئے امی کی طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ کیوں مجھ پر ایسے چلائے جا رہی تھی۔ میں امی کو ڈر کے مارے یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی کہ میں ابو کا پیچھا کرنے جنگل تک گئی تھی، کیونکہ پھر انہوں نے لازمی مجھ سے تفتیش کرنی تھی اور ابو سے بھی شکایت لگا دیتی۔ میں نے امی سے آہستہ آواز میں پوچھا کہ امی آپ کو کوئی کام تھا؟ وہ مجھے غصے سے کہنے لگی کہ ان کی سہیلی دوسرے گاؤں سے آئی تھی جو کہ امی کی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی، مگر میرے گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے ان کو شرمندگی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اگر میں نہ تھی تو امی نے میری چھوٹی بہن کو کیوں ان کے سامنے نہ لے گئی تھی۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا کہ وہ کیوں میری بہن کو سب سے چھپا کر رکھتے تھے، جبکہ مجھ سے اتنی نفرت ہونے کے باوجود وہ باہر کے لوگوں کے سامنے مجھے اپنی لاڈلی بیٹی کے طور پر تعارف کرواتے تھے۔ مجھے ایسا لگتا جیسے ابو کا ایک بہت بڑا راز تھا، کیونکہ وہ میری چھوٹی بہن کو کسی قیمتی خزانے کی مانند چھپا کر رکھتے تھے، کیونکہ وہ ابو کی کمزوری تھی۔
میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر سوچتی تو مختلف خیال میرے ذہن میں آتے تھے۔ کبھی کبھار ایسا لگتا جیسے ابو کی کسی سے بہت بڑی دشمنی تھی اور ابو انہی دشمنوں سے اپنی کمزوری کو چھپا کر رکھتے تھے۔ مجھے تو وہ ہمیشہ ایک نوکرانی ہی سمجھتے آئے تھے، تو اگر کبھی ان دشمنوں کی قید میں بھی آ گئی تو میرے والدین کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ بچپن میں بھی جب کبھی مجھے کوئی چوٹ لگ جاتی تو میرے والدین اس پر مرہم لگانا تو دور کی بات، وہ کبھی مجھے دیکھتے تک نہ تھے۔ ساری رات میں تکلیف میں گزار دیتی مگر ان کو کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ ایک روز میں چھت پر سوکھے کپڑے اتار کر نیچے لائی اور سین پر بچھی چارپائی پر بیٹھ کر ان کو تہہ کرنے لگی۔ ابو کے کپڑے ہمیشہ امی ہی ان کی الماری میں رکھا کرتی تھی۔ مجھے آج تک اجازت نہ تھی ابو کی طرف سے کہ میں ان کے کمرے میں الماری تک جاؤں۔ اس وقت مجھے امی کہیں پر دکھائی نہ دی تھی۔ میں نے باورچی خانے میں بھی دیکھ لیا تھا مگر وہ شاید ساتھ والے گھر گئی ہوئی تھی۔ سر جھٹک کر میں نے آہستہ سے ابو کے کپڑے اٹھائے اور ان کی الماری کی طرف لے گئی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ اگر کسی نے مجھے دیکھ لیا تو ضرور سزا ملنی تھی۔ ادھر ادھر جب کسی کو موجود نہ پایا تو احتیاط سے الماری کا پٹ کھولا۔ ایک طرف ابو کے کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں نے ان کے اوپر ہی صاف تہہ شدہ کپڑے رکھ دیے تھے۔ میں جلدی سے الماری بند کر کے جانے ہی لگی تھی کہ ایک جگہ نگاہ پڑتے ساکت ہو گئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو چونک گئی تھی۔ کپڑوں کے ساتھ والے حصے میں مجھے خون کے دھبے دکھائی دیے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک کالے رنگ کے کپڑے کو اٹھایا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ سامنے ہی 2 مرے ہوئے کوے پڑے تھے جن کے سر ان کے جسم سے جدا کیے گئے تھے۔ ان کا خون الماری میں جگہ جگہ گرا ہوا تھا۔ مجھے کچھ عجیب پراسرار سی چیز بھی دکھائی دی تھی جن کو میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر ابو کی الماری میں یہ سب کہاں سے آیا۔ ایک دم باہر سے امی کی آواز سن کر میں نے وہ کالا کپڑا جس سے انتہائی گھٹیا بدبو آ رہی تھی فوراً سے ان مرے ہوئے کووں پر ڈرتے ڈرتے ڈالا اور جلدی سے الماری بند کر کے ابو کے کمرے سے باہر بھاگی۔ ابھی کمرے کی چوکھٹ پر ہی کھڑی تھی کہ میرا ٹکراؤ امی سے ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ مجھے ایسے ابو کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر عجیب نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ میں نے ان کو ایسے مشکوک نگاہوں سے اپنی طرف دیکھتا پا کر تھوک نکلا تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی تھی جبکہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تمہارا اس کمرے میں آنا سختی سے منع ہے؟ میں امی کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جو کہ غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ امی کو میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ کمرے کی صفائی کرنے آئی تھی۔ انہوں نے مجھے کچھ دیر گھورنے کے بعد کمرے سے چلے جانے کا کہا۔ میں شکر کا سانس لیتی فوراً وہاں سے ڈرتی ہوئی چھت پر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ میرا دل خوف کے مارے بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ مجھے یہ سب بہت پراسرار لگ رہا تھا۔ جانے ابو ایسا کون سا بھیانک عمل کرتے تھے کہ ان کی الماری میں مرے ہوئے کوے پڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ عجیب سی چیزیں دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابو جادو بھی کرتے تھے۔ یہ خیال آتے ہی مجھے بے چینی ہونے لگی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آیا کہ آخر کیسے پتہ کروں کہ یہ سب ابو کی الماری میں کس مقصد کے لیے تھا۔ مگر پھر جب کافی دیر تک کوئی حل نہ ملا تو تھک کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ رات ہو چکی تھی۔ ابو حسب معمول گھر سے باہر کھیتوں میں تھے، جبکہ مجھے یقین تھا کہ وہ وہاں موجود نہ تھے، کیونکہ آج جب کنویں سے پانی بھرنے کے لیے کھیتوں تک گئی تو ابو مجھے کہیں دکھائی نہ دیے تھے۔ میں نے وہاں کے نگران سے بھی پوچھ لیا تھا مگر وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ ابو کہاں تھے۔ اس نگران کے مطابق ابو کافی دنوں سے یہاں نہ آئے تھے۔ میں اس وقت اس نگران کے منہ سے یہ سب سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میرا شک اب یقین میں بدل چکا تھا کہ ابو اس جنگل میں ہی جایا کرتے تھے۔ میں خاموشی کے ساتھ مختلف سوچوں میں الجھی ہوئی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ آخرکار نیند مجھ پر مہربان ہو ہی گئی تھی اور میں نیند کی وادی میں کھو چکی تھی۔ اگلے دن کا آغاز ہوا تو میں فجر کی اذان کے ساتھ اٹھی، نماز ادا کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کی اور نیچے باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی ناشتہ تیار ہی کر رہی تھی کہ باہر سے آواز آئی۔ میں نے چونک کر باہر نکل کر دیکھا تو ابو گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ میں نے ان کے حلیے کو دیکھا تو بہت عجیب لگا کیونکہ وہ اس وقت مکمل کالے لباس میں تھے۔ انہوں نے سر پر ایک کالے رنگ کا ہی کپڑا باندھا ہوا تھا۔ مجھ پر جب ان کی نظر پڑی تو غصے سے مجھے گھورتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا دیکھ رہی ہو لڑکی، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ مجھے ان کا رویہ کچھ عجیب لگا۔ میں آج پہلی مرتبہ ان کو اس حلیے میں گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ بغیر کسی کو بھی سمجھ ڈالے گھر آ جایا کرتے تھے۔ میں ابو کی غصے بھری پکار سن کر دوبارہ سے باورچی خانے میں ناشتے کی تیاری کرنے چلی گئی۔ ناشتہ تیار کرنے کے بعد میں نے سب کو دسترخوان پر بلایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں نے پورے صحن میں جب پوچھا لگا لیا تو اب امی ابو کے کمرے کی صفائی کرنے جانے لگی، مگر جو ہی دروازے تک پہنچی تو ان کو آپس میں کچھ بات کرتا سن کر چوکھٹ پر ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے ان کی گفتگو کے دوران اندر جانا مناسب نہ لگا،
اسی وجہ سے کچھ دیر بعد آنے کا ارادہ کیے جانے ہی لگی تھی کہ اپنے نام کی پکار پر ٹھٹک کر رک گئی۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر غور سے سننا شروع کیا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ امی ابو سے کہہ رہی تھی کہ عالیہ سے کب جان چھڑوانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ میں اب مزید اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین آیا کہ امی مجھ سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ میں سانس روکے ابو کے جواب کی منتظر تھی کہ شاید ابو ان کی اس بات کی نفی کر دیں، مگر جو جواب ابو نے امی کو دیا اس سے میرا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ میں نے فوراً دروازے کا سہارا لیا تاکہ میں اس بھیانک انکشاف کو سننے کے بعد زمین بوس نہ ہو جاؤں۔ میری آنکھیں ایک دم ہی ساکت ہو گئی تھیں جب ابو نے امی سے کہا کہ جس طرح اس کو بچپن میں ان جنگلات سے اٹھا کر لائے تھے ٹھیک اسی طرح اس کے 18 سال کے پورے ہوتے ہی اس کو وہیں چھوڑاؤں گا۔ ہمارا مقصد ویسے بھی اس کے 18 سال ہوتے ہی پورا ہو جائے گا۔ میں اس سے آگے مزید نہ سن سکی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر میرے ابو کی ان باتوں کا کیا مقصد تھا۔ میں وہاں سے فوراً اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان دونوں کو ذرا بھی بھنک لگے کہ میں ان کی باتیں سن چکی ہوں۔ یہ کڑوا سچ مجھ پر بجلی بن کر گرا تھا کہ میں اپنے والدین کی سگی اولاد نہ تھی، بلکہ انہوں نے مجھے جنگل سے اٹھایا تھا۔ میری نظروں کے سامنے وہ تمام واقعات گزرنے لگے تھے جب میرے والدین مجھے دھتکارتے تھے اور میرے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے تھے۔ میں اب سمجھی تھی کہ وہ کیوں میرے ساتھ کبھی پیار بھرا سلوک نہ کرتے تھے، جبکہ میری چھوٹی بہن کو وہ اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھتے تھے۔ میری ایک ہفتے بعد یہ 18ویں سالگرہ تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑوانے والے تھے، کیونکہ اب ان کو میری ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہ آیا کہ آخر ان کا اس سب کے پیچھے ابو کا کیا خاص مقصد تھا۔ میں نے ان کی وہ بات واضح سن لی تھی کہ وہ مجھے اپنے کسی مقصد پورا کرنے کے لیے لائے تھے، مگر آخر ایسا کون سا گھناؤنا مقصد چھپا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے تب تک خاموش رہنا ہوگا اور ان پر نظر رکھنی ہوگی کہ وہ چاہتے کیا تھے۔ اگر وہ مجھے یا پھر کسی معصوم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیے بیٹھے تھے تو میں نے ان کو اس گھٹیا ارادے میں کبھی ناکامیاب ہونے دینے کی قسم کھا لی تھی۔ مختلف سوچوں میں الجھی مجھے اچانک سے یہ خیال بھی آیا تھا کہ جانے میرے اپنے والدین کون تھے جنہوں نے مجھے ایسے تنہا اس خوفناک جنگل میں چھوڑ دیا تھا جہاں پر کوئی انسان نہ جاتا تھا۔ میں ابھی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اپنی امی کی زوردار آواز میں چلانے کی آواز پر متوجہ ہوئی اور دوڑتی ہوئی نیچے گئی۔ جو ہی نیچے پہنچی تو انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر باورچی خانے کا رخ کیا۔ میرے سر پر بال زور سے کھینچے جانے کی وجہ سے شدید درد ہو رہا تھا۔ امی میرے بال چھوڑ دیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنی ماں سے فریاد کرتی رہی، مگر انہوں نے مجھے چولہے کے پاس لا کر ایک جھٹکے سے دھکا دیا۔ میں نے بامشکل خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ نکمی لڑکی، دیکھ تیری وجہ سے ساری ہانڈی جل گئی ہے۔ پیسے کیا مفت میں درخت پر اگتے ہیں جو تو اس طرح گھر کا راشن ضائع کرتی پھر رہی ہے؟ اب تیرا باپ کیا کھائے گا؟ بتا مجھے۔ میری ماں مجھے غصے سے جھنجھوڑتی رہی تھی، جبکہ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر یہ ہانڈی کیسے جل گئی۔ امی نے مجھے دوبارہ سے بازار جا کر سبزی لانے کا کہا۔ میں نے وقت دیکھا تو بہت کم بچا تھا۔ اگر ابھی میں سبزی لے کر آتی تو کھانا بنانے تک کافی دیر ہو جانی تھی، جبکہ مجھے آج شام ہونے سے پہلے کنویں سے پانی بھی بھر کر لانا تھا۔ میں نے امی سے کچھ نہ کہا کیونکہ ہلکی سی مزاحمت پر بھی وہ مجھے خوب مارتی۔ سر جھٹک کر جلدی سے اپنی چادر لے کر آئی اور بازار سبزی لینے نکلی۔ یہاں سے بازار کافی دور تھا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی سبزیوں سے بھرے تھیلے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھی۔ گرمی کی وجہ سے چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ آج معمول کے خلاف بہت کم لوگ دکھائی دیے۔ میں نے راستہ سنسان دیکھ کر مزید تیزی کے ساتھ چلنا شروع کر دیا، مگر ابھی بھی گھر کافی دور تھا، جس کی وجہ سے اب مجھے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ میری پریشانی کی وجہ ایک عجیب سی پراسرار سیاحت تھی جو مجھے سارا راستہ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مسلسل میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کوئی دکھائی نہ دیتا۔ چلتے چلتے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے عین پیچھے چل رہا ہو، کیونکہ قدموں کی آواز کافی تیز ہو چکی تھی۔ میں جس جانب مڑتی تھی وہ عجیب آواز مجھے اپنا پیچھا کرتی سنائی دے رہی تھی۔ میرے ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ سمجھ نہ آیا کہ آخر کون تھا جو سامنے نہ آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد عجیب سے پروں کی پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، مگر پھر ایک آواز سنتے جھٹکے سے سر اوپر آسمان کی جانب اٹھایا تو ایک کالے سیاہ رنگ کا کوا عین میرے اوپر اڑ رہا تھا۔ میرے رک جانے پر وہ بھی فضا میں ہی رکا ہوا تھا۔ وہ مسلسل مجھے ہی اپنی عجیب خوفناک آنکھوں سے گھورے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی لال سرخ آنکھوں سے بہت خوف آیا۔
میں نے اس کوے کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مسلسل اب میرے ساتھ ہی اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مجھے اس کوے پر شدید قسم کا غصہ آ رہا تھا۔ وہ مجھے پراسرار لگا تھا، جو ایک لمحے کے لیے بھی میرے اوپر سے نہ ہٹا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرا گھر تک پیچھا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ اڑتا جا رہا تھا۔ آخر کار گھر پہنچ کر جلدی سے دروازہ کھول کر اندر جانے ہی لگی تھی کہ وہ کوا ایک دم سے میرے قریب سے گزرتا ایک زوردار چیخ مار کر وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ تھوڑا قریب آیا تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ عام کووں سے کافی بڑا اور بھیانک تھا۔ مجھے ایک دم سے اس سے بہت خوف آیا تھا۔ اس کوے کے وہاں سے چلے جانے پر جلدی سے سبزی باورچی خانے میں رکھ کر پانی کی بالٹی اٹھائی اور کھیتوں کی جانب روانہ ہو گئی۔ وہ راستہ بھی حد سے زیادہ ویران تھا، کیونکہ یہاں پر بہت کم لوگ کا گزر ہوتا تھا، جبکہ اب تو عصر کا وقت ہونے لگا تھا۔ میں بس شام ہونے سے پہلے ہی یہاں سے پانی بھر کر چلے جانا چاہتی تھی۔ اس علاقے کے متعلق سبھی جانتے تھے کہ شام کے بعد یہاں کچھ پراسرار سائے پھرتے تھے، جو لوگوں کو تنہا دیکھ کر انہیں ہراساں کرتے تھے۔ میں ایک کنواری لڑکی تھی اور گاؤں میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ کالے بھیانک سائے جوان لڑکیوں کے پیچھے اگر پڑ جائیں تو ان سے ہمیشہ کے لیے چمٹ جاتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی جوان لڑکی کو شام کے وقت گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ میں چونکہ اپنے والدین کی سگی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے وہ مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت باہر کام کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کو اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ میں جیوں یا مروں، ان کو بس اپنا مقصد پورا کرنا تھا، جو کہ میری 18ویں سالگرہ پر پورا ہونے کے بعد وہ مجھے گھر سے نکال دینے والے تھے۔ میں ابھی اس سناٹے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے چل رہی تھی کہ اچانک سے سامنے سڑک پر ایک عجیب سا سایہ دکھائی دیا۔ میں کام کر رہ گئی تھی کہ اس سنسان سڑک پر اب یہ کس کا سایہ تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہر جانب نظر گھمائی، مگر مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ میں نے سامنے دیکھا تو وہ پراسرار سایہ اب بھی وہیں موجود تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک تیز چنگھاڑتی آواز سن کر میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ میں نے اس آواز کے تعاقب میں اوپر کی جانب دیکھا تو ساکت رہ گئی، کیونکہ وہ خوفناک کوا میرے سر پر ہی اڑتا ہوا عجیب دل دہلاتی آواز نکال رہا تھا۔ مجھے اس کوے سے اب بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کھیتوں کا رخ کیا تاکہ پانی لے کر گھر جا سکوں۔ پانی بھرنے کے بعد میں نے اپنی نگاہ آس پاس بھی گھمائی تاکہ کوئی قدرے بڑا پتھر دیکھ کر اس کوے کو دور بھگا سکوں۔ جیسے ہی وہ کوا میرے ہاتھ میں پکڑی بالٹی سے پانی پینے کے لیے نیچے کی جانب آیا، میں نے اپنے ہاتھ پر پکڑا پتھر پوری قوت سے اس کوے کو دے مارا۔ وہ ایک دم سے زخمی ہوتا میری آنکھوں کے سامنے ہی گھاس پر گرا تھا۔ میں نے گھبرا کر آگے ہوتے اس کوے کو دیکھنا چاہا، مگر وہ مجھے پھر کہیں دکھائی نہ دیا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کہ ابھی وہ زمین پر گرا تھا اور اچانک سے کیسے غائب ہو گیا تھا۔ میں نے ایک دم سے گھبرا کر آسمان کی جانب دیکھا، جہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے کالے سیاہ بادل چھا گئے تھے۔ میں نے اس اچانک چھا جانے والے طوفانی موسم سے خوف کھاتے جلدی سے بالٹی اٹھائی اور فوراً وہاں سے دوڑ لگا دی۔ تیز بارش شروع ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جانا چاہتی تھی، ورنہ میرے لیے بہت مشکل ہو جانی تھی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا کیونکہ فضا بہت ہی پراسرار ہو گئی تھی۔ عجیب سا شور چاروں طرف سے مجھے سنائی دینے لگا تھا۔ میں نے کامتے ہوئے سارا راستہ طے کیا اور جلدی سے گھر پہنچ کر بالٹی ایک طرف رکھی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور کھانا بنانے لگ گئی تھی۔ سب جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو میں بھی برتن دھونے کے بعد اوپر چھت کی طرف گئی۔ میں بس اب سونا چاہتی تھی کیونکہ سارا دن کاموں کی وجہ سے شدید تھکاوٹ ہو رہی تھی۔ باتھ روم میں جاتے ہی لباس تبدیل کیا اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بستر پر لیٹ گئی تھی۔ میرے ذہن میں آج ہوا پراسرار واقعہ ہی چل رہا تھا، جس نے مجھے حد سے زیادہ خوفزدہ کر ڈالا تھا۔ ابھی مجھے لیٹے ہی کچھ دیر گزری تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی کمرے میں موجود تھا۔ میں گھبرا کر ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ایک دم کسی کی موجودگی اپنے بہت قریب محسوس کر کے میں نے سانس روک لیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ آخر کون تھا جس کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ایک دم کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں ڈرتے ہوئے بستر سے اتر گئی۔ میرے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ کون ہے یہاں پر؟ میں نے گھبراتے ہوئے آہستہ آواز میں پوچھا، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئیں، کیونکہ وہاں کسی کا سایہ کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ میں اس سائے کو دیکھ کر پیچھے دروازے کی جانب گئی۔ میں جلدی سے اس کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر کسی ایک غیر آدمی کو رات کے اندھیرے میں میرے ساتھ دیکھ لیا تو میری کتنی بدنامی ہونی تھی۔ ابو نے تو مجھے جان سے مار ڈالنا تھا، جبکہ امی جو کہ کب سے مجھے اس گھر سے نکال دینے کی دھمکی دیتی تھی، انہوں نے اگر مجھے اس طرح دیکھ لیا تو دھکے دے کر مجھے گھر سے نکال باہر کر دی۔ میں ابھی دروازے سے
نکلنے ہی لگی تھی کہ میرے بازو کو کسی نے اپنی سخت آہنی گرفت میں لے لیا تھا۔ میں اتنی مضبوط پکڑ میں کرراہ کر رہ گئی۔ میرے منہ سے ایک سسکی نکلی تھی جس کو روکنے کے لیے میں نے سختی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کمرے میں اس شخص کی موجودگی کی وجہ سے بہت تیز روشنی چھا گئی تھی۔ میں اس روشنی کی وجہ سے آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آنکھوں کو کھولا تو سامنے ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر میں کانپ کر رہ گئی کیونکہ وہ خطرناک حد تک سرخ انگارہ ہو چکی تھی۔ وہ بہت زیادہ تیش کے عالم میں مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اس آدمی سے ڈر کے مارے پیچھے ہونا چاہا ہی تھا کہ اس نے میرا گلا پکڑ لیا تھا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ میری آنکھیں باہر کو ابل پڑی تھی۔ مجھے سانس آنا بند ہو گئی تھی۔ زاروں قطار روتے ہوئے میں نے اس کے ہاتھ کو اپنی گردن سے ہٹانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ آدمی بہت زیادہ تیش میں تھا۔ اس نے میری گردن نہ چھوڑی۔ کافی دیر بعد جب مجھے لگا کہ اب مزید میرے اندر طاقت نہ بچی تھی تو ایک جھٹکے سے اس نے مجھے چھوڑا۔ میں کھانستے کھانستے وہیں پر زمین پر بیٹھ گئی تھی، لمبے لمبے سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن خوف کے مارے بہت تیز ہو گئی تھی۔ سانس ہموار کرنے کے دوران مجھے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس آدمی کو دیکھ سکوں کہ وہ کون تھا جو میرے کمرے میں آ کر رات کے اندھیرے میں مجھے ہراساں کر چکا تھا۔ جب کچھ دیر بعد طبیعت تھوڑی سنبھلی تو ہوش میں آتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ مجھے اب کسی کا سایہ اپنے کمرے میں محسوس نہ ہوا تھا۔ میں آہستہ سے چلتے ہوئے کھڑکی کی جانب گئی جہاں پر مجھے وہ کالا ہیولا دکھائی دیا تھا۔ ساتھ دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ جلائی تو کمرہ روشن ہو گیا تھا۔ میں نے سارے کمرے میں نگاہ دوڑائی مگر کوئی موجود نہ تھا۔ میں کمرے میں ایک طرف پڑے چھوٹے سے شیشے کو اٹھا کر بستر پر بیٹھی۔ مجھے اپنی گردن میں درد اب بھی ہو رہا تھا۔ جیسے ہی شیشے میں خود کو دیکھا تو گردن پر انگلیوں کے نشان دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کمرے میں جو کچھ دیر پہلے مجھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی تو وہ میرا وہم نہ تھا۔ کوئی اندیکھی طاقت موجود تھی جس نے تیش میں آتے میری گردن دبائی تھی۔ مجھے اب اپنے کمرے میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ کافی دیر بعد نیند مجھ پر مہربان ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری آنکھ حسب معمول اذان کے ساتھ کھلی تو فجر کی نماز ادا کر کے میں ناشتہ بنانے چلی گئی تھی۔ میں آج مکمل خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر رہی تھی۔ اپنے والدین کی حقیقت جو کہ میں جان چکی تھی کہ وہ ایک ہفتے بعد مجھے گھر سے نکال دینے والے تھے، تو اب مجھے ذرا بھی کسی چیز میں دلچسپی نہ رہی تھی۔ میں بس اب اس انتظار میں تھی کہ جب بھی ابو گھر سے کام پر نکلیں تو ان کا پیچھا کروں، کیونکہ آج میں ہر صورت یہ حقیقت جاننا چاہتی تھی کہ آخر ابو اس آسیب زدہ جنگل میں کیا کرتے تھے۔ ناشتہ کرنے کے بعد امی اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی تھی، جبکہ میں صحن میں ہی جلدی جلدی پوچھا لگا رہی تھی۔ میری نظر بار بار کمرے کی جانب جا رہی تھی۔ میں اسی طاق میں تھی کہ جو ہی ابو گھر سے نکلے تو میں ان کے پیچھے روانہ ہو جاؤں۔ پوچھا لگا کر فارغ ہوئی تو ابو کو کمرے سے نکلتے دیکھا۔ وہ اپنا لباس تبدیل کر چکے تھے جو کہ مکمل طور پر سیاہ تھا۔ انہوں نے آنکھوں میں بھی سرما لگایا ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا جس میں کچھ تھا۔ وہ کافی عجیب سے تاثرات چہرے پر سجائے گھر سے نکل رہے تھے۔ مجھے ابو سے عجیب سا ڈر لگا۔ میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا تاکہ چادر لے کر آ سکوں۔ امی اب دوپہر سے پہلے نہیں اٹھنے والی تھی، اس لیے میں مطمئن ہوتی ان کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ ابو جنگل کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے تھے۔ مجھے چلتے چلتے اچانک ایسا لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ ابو مجھے اپنا پیچھا کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اس پراسرار آہٹ سے مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو کوئی موجود نہ تھا، مگر پیچھے راستے میں ہی کچھ کالے رنگ کے پر دیکھ کر چونک گئی۔ وہ کالے پر دیکھ کر ذہن میں ایک دم سے جھماکا ہوا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو خوف کے مارے میرے منہ سے چیخ نکلنے ہی لگی تھی کہ میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میرے سر کے اوپر وہی خوفناک کوا اڑتا ہوا اڑ رہا تھا۔ میں نے اس کو صحیح سلامت دیکھا تو حیرت ہوئی، کیونکہ کل رات تک وہ کافی زخمی ہو کر کھیتوں میں گرا تھا، جبکہ اس وقت وہ بالکل بھی زخمی نہ تھا۔ مجھے اس کوے سے اب بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ وہ میرے کافی نزدیک ہوا میں اڑ رہا تھا۔ میں نے ابو کو دیکھا تو وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ کافی آگے جا چکے تھے۔ میں نے اس کوے سے اپنا دھیان ہٹا کر تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف چلنا جاری رکھا۔ اس خوفناک جنگل میں داخل ہوتے وقت مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ہر طرف گھنے جنگلات دکھائی دیے، مجھے ابو کہیں دکھائی نہ دیے۔ میں نے ذرا سا چہرہ گھما کر دیکھا تو وہ کوا جو میرے پیچھے ہی اڑ رہا تھا اس وقت مجھے کہیں نہ دکھا۔ یہ سب مجھے بہت ڈرا رہا تھا۔ مجھ پر خوف کے باعث لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ مجھے جانے کیوں یہ جگہ انجان نہ لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔
اس جنگل میں جتنا آگے کی طرف جاتی جا رہی تھی ایک عجیب سا سکون مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک جگہ پر مجھے شور سنائی دیا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کس چیز کا شور تھا۔ میں اس کی طرف گئی تو وہاں پر ایک پراسرار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ میں نے وہاں پر چھائے اندھیرے کو محسوس کرتے آگے کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ یہاں پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ آخر ایسا کیا ہو رہا تھا اس جگہ پر۔ میں جیسے ہی قدم رکھنے لگی تو میرا پاؤں اس کیچڑ میں دھنسنے لگا تھا۔ میں نے ساتھ درخت کا سہارا لیتے اپنے آپ کو بچانا چاہا، مگر حیرت انگیز طور پر ہوا بہت تیز چلنے لگی تھی۔ میں اس شور کے تعاقب میں چلتی گئی کہ اچانک سے کچھ روشنی دکھائی دی۔ میں نے درخت کی اوٹ میں چھپ کر ذرا غور سے دیکھا تو وہاں بھڑکتی ہوئی آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے اس آگ کے قریب بیٹھے وجود کو دیکھا تو خوف سے میرا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ سامنے ہی میرے ابو بیٹھے ہوئے تھے اور اس آگ میں کچھ پھینکتے جا رہے تھے۔ مجھے ان کی آواز اس سناٹے میں بہت واضح سنائی دے رہی تھی، جو کہ کچھ منتر پڑھنے میں مصروف تھے۔ وہ جوں منتر پڑھتے جا رہے تھے تو مجھے اپنے جسم میں ایک عجیب قسم کا درد ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میرا چہرہ تکلیف کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ درخت کو میں نے سختی سے تھام رکھا تھا کیونکہ آہستہ آہستہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندھے کی طاقت زبردستی آگے کی جانب گھسیٹ رہی تھی۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح بھی ابو کے قریب نہ جاؤں، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تو تھا جو مجھے جان بوجھ کر اس جگہ پر لے جا رہا تھا جہاں پر ابو بیٹھے کوئی بھیانک عمل کرنے میں مصروف تھے۔ میں اچانک سے اپنے ذہن میں آتے خیال کے تحت کام کر رہ گئی تھی۔ مجھے یاد ہی نہ رہا تھا کہ آج میری 18ویں سالگرہ تھی۔ ابو نے کہا تھا کہ وہ مجھے آج کے دن اس جنگل سے اٹھا کے لائے تھے، وہیں پر اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد چھوڑ کر جانے والے تھے۔ اب مجھے یہ پراسرار طاقت بالکل ابو کے قریب لے جا چکی تھی۔ خوف سے میرا چہرہ بالکل زرد پڑ گیا تھا۔ خوش آمدید میری بیٹی۔ اپنے ابو کی آواز سن کر میں ساکت رہ گئی تھی، جو بغیر مجھے دیکھے ہی پہچان گئے تھے کہ میں ان کے پیچھے کھڑی ہوں۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ جو اندیکھی طاقت مجھے ابو کے قریب لے کر گئی تھی وہ ابو کے حکم پر ہی ہوا تھا۔ ابو اپنی جگہ سے اٹھے اور میری طرف مڑے۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہونا چاہتی تھی مگر اپنی جگہ سے ایک قدم بھی نہ ہل سکی۔ ابو نے مجھے دیکھ کر ایک مکروہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور کہنے لگے کہ آخرکار تم بھی وہیں پر آ گئی ہو جہاں پر تمہارے پورے خاندان کو میں نے 20 سال پہلے جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ اب باری ہے تمہاری، تاکہ مجھے تمہارے ختم ہوتے ہی بے شمار پراسرار طاقتیں مل سکیں۔ میرے اوپر یہ انکشاف بجلی بن کر اترا تھا۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا تھا، یہ جان کر کہ ابو نے میرے سگے والدین کو اتنی بھیانک موت دی تھی اور اب مجھے بھی وہ مارنے والے تھے۔ ابو مزید کہنے لگے کہ تم میری بیٹی نہیں ہو بلکہ ایک جن زادی ہو جس کو آج میں ختم کر دوں گا، اور آج شام ہونے سے پہلے تمہاری ساری طاقتیں میرے اندر آ جائیں گی۔ میں یہ سب جان کر سفید پڑ گئی تھی کہ میں ایک جن زادی ہوں۔ ابو نے نیچے جھک کر آگ کے قریب ایک بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا جس کے اوپر آگ لگی ہوئی تھی۔ میں بھاگنا چاہتی تھی مگر ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ ابھی وہ ڈنڈا مجھ سے 1 انچ کے فاصلے پر ہی تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا جس نے ابو کو ایک جھٹکے سے پیچھے کی جانب گرا دیا تھا۔ وہ جادوئی آگ خود بخود اس ہوا کے جھونکے سے بجھ گئی تھی۔ میں نے ساکت نظروں سے اس آدمی کو دیکھا جو میرے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ابو کو ایک جھٹکے سے اپنی پراسرار طاقت سے اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ میری طرف مڑا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں ایک شرمندگی کی جھلک دکھائی دی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ وہ ایک جن زاد ہے جس کے والدین کو اس جادوگر نے مار ڈالا تھا، بلکہ ایسے ہی جیسے اس نے میرے والدین کو جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ جن زاد اس جادوگر کی بیٹی کو تکلیف دینا چاہتا تھا تاکہ اس جادوگر کو اذیت ملے، مگر یہ سب بھی اس مکار جادوگر کی ایک گھٹیا چال ہی تھی جو مجھے دنیا کے سامنے اپنی لاڈلی بیٹی کے طور پر اسی وجہ سے لایا تھا تاکہ اس کے دشمن اس کی سکی بیٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جبکہ اس جن زاد نے ابو کی باتیں سنی تو وہ فوراً میری مدد کو آ گیا، مجھے اس جنگل سے باہر لے آیا تھا، جبکہ اس جادوگر کو اپنی طاقت سے جنات کی دنیا میں ہمیشہ کے لیے قید کر ڈالا تھا۔ اس جن زاد نے مجھے وہاں سے نکلتے ہی شادی کرنے کا کہا۔ میں اس جن زاد کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی دیکھ کر راضی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد ہم ایک پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔